نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ رات کا وقت ہے، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، سیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا، 1 گھنٹہ 47 منٹ تقریر کی ہے حضرت، ٹھیک ہے، وہاں سے اب ادھر آیا ہوں حضرت۔ جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں، 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ سچ بتائیے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول بھی نہیں سکتی ہیں؟ ایک بار پھر کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھا کریں، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے، پتہ نہیں آپ میٹھا کیوں نہیں ڈالتے حضرت؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں حضرت ہیں۔ تو آپ کو تو حضرت جی چاہیے کہ تڑپ جائیں، مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے۔ لیکن اصل میں نا وہ کو تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نا ذرا وہ اگر کوئی نعت خواں بھائی سٹیج پہ بیٹھا ہے تو غصہ نہیں کرنا، ہم تھوڑا نا وہ اس پہ لگ گئے ہیں تھوڑے کہ جتنی دیر کو یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے حضرت جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر سر نہیں ہوگا، لے نہیں ہوگی، تال نہیں ہوگی، آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہے، یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو حضرت۔ آپ کا مزاج بن گیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں۔ لیکن ادھر ہم لگ گئے ہیں نا حضرت جی، وہ بس لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت، نہیں، جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے حضرت کسی نے نام لیا ہے حضرت۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت جی، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں حضرت۔ دیکھیں نا نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، وہ اللہ کے بندو وہ تو تب نہیں باز آئے، کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس، لیکن وہ کام کا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے جی، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتے نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے ادھر، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے ادھر۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ
بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں, اس پہ بھی تصویر ہے. تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے, اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں, اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم, یہ جو آپ کی محفل ہے نا, آپ قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت, اور صرف 2 چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے. ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پوری امید ہے یہ میری بات, کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ آپ نے نہیں مارا, وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا, کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا, ان کا سٹائل کیسا تھا, ان کا طریقہ کیسا تھا, اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے. اس لیے حضرت میں 2-3 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, بہت بڑا مجمع بیٹھا, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو, اتنی محبت سے پڑھا کرو, اتنی عقیدت سے پڑھاؤ, اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن تو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے. وہ لکھ کے بھیجیں, کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی, خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا نہیں. حضرت بدلو اپنے آپ, بدلو اپنے آپ کو حضرت. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے, ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے, اور تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے, اور قربان جاؤ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا, انہوں نے بدر میں پڑھا, انہوں نے احد میں پڑھا, انہوں نے حنین میں پڑھا, انہوں نے تبوک میں پڑھا, انہوں نے کربلا میں پڑھا, انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے, اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی, نہر فرات بھی بند ہے ان پہ, پھر بھی پڑھا, پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا, کمر کنڈ, وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی, اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے, آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار, اس لیے بس گزارش ہے کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار, اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں, وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. حضرت اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں, کر لو آج حضرت جی.
آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. حضرت جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتا آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے، تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ، کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر. حضرت ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نو بھی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرا 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا، فون آیا جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک ہو، کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے، موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ، فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی، کبھی موبائل کبھی ٹی وی، مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نویں گل ہی سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟
اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟